دو چار جملے کہی دوں گے، دو چار جملے کہی. ساری تعریف سزاوار ہے ذات واجب کے لیے، اور ہزاروں درود و سلام اللہ کے مقرب ترین بندوں پر. عزیزان محترم، میں بانیان مجلس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس متبرک اور باسعادت محفل میں شرکت کا موقع مجھے فراہم کیا. یہ واقعہ ہے کہ تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اتنی فرصتیں میسر نہیں آتی کہ میں ایسی محفلوں میں آؤں. اب جب آ گیا ہوں تو کچھ نثر کی باتیں کروں. جی نظم تو اشرف بادشاہ پڑھ دیں گے. تو آج اس گلوب پر لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں، گزشتہ سال بھی میں نے کی تھی. اس پورے گلوب پر اگر آپ متمدن تہذیبوں کا ادب اٹھا کے دیکھیں گے تو بیک زبان ہر زبان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شعر مر گیا. وہی پٹی ہوئی باتیں، وہی پرانے جذبات جو آدم علیہ السلام کے دور سے چلے آج تک آئے، ہجر کی باتیں، وصال کی باتیں، وصل کی باتیں، یہ جو موضوعات ہیں ان کی وضاحت تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو ان کے اوپر سن کر انسان تنگ آ گیا اور ادب مر گیا. آج سمجھ میں آیا کہ ادب مرا نہیں ہے، زندہ ہے، بشرطے کہ زندہ لوگوں کی شان میں ہو. شعر جو ہے وہ زندہ لوگوں کی شان میں، تو شعر مرتا نہیں ہے. اچھا، لیکن قرآن مجید نے جو بات کہی سب جانتے ہیں. سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ ہے، اور اس سورے کی آخری 4 آیتیں، نشان بھی یاد ہے مجھے، لیکن جب میں نے آخری کہہ دیا تو ترجمہ دیکھ لیجئے گا. ان آیتوں میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. یہ آخری سورہ شعراء کی آخری 3-4 آیتیں ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. جتنے شاعر ہیں ان کی پیروی فقط وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوں. عالم ترا انہم فی کل واد یہیمون. کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر مختلف وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور ٹامکٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں. اس سے بہتر محاورہ ترجمہ نہیں کر سکتا. علم ترا انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. اور یہ شعراء وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں. تو ہے تو یہی، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. تو قرآن نے شعر اور شاعری پر 2 بنیادی اعتراض کیے، شعر پر اور شاعری پر. یعنی شاعر ہو یا شعر ہو. پہلی بات تو یہ کہ مختلف وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں، شاعری میں مقصدیت نہیں ہے. تو جہاں شاعری میں مقصدیت نہیں ہوگی وہ قرآن کی نگاہ میں پسندیدہ شعر نہیں ہے. اور یہ جو شاعر ہے اس کے قول و فعل میں توافق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو جہاں قول و فعل میں اختلاف ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شاعر ہوگا. تو پسندیدہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. توجہ رکھنا، وذکروا اللہ کثیرا. بس وہ شاعر اچھے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے ذکر کثیر کیا اللہ کا. وانتصروا من بعد ما ظلموا. اور مظلوم کی نصرت میں شعر کہے. مظلوم کی
نصرت میں شعر کہے وسیعلم. اب آخری ٹکڑا جو ذاکرین عموماً مجلسوں کے بعد پڑھتے ہیں وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اور عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ ہم کیسے انہیں الٹ کر دیتے ہیں. یعنی ظالم کو اللہ چھوڑے گا نہیں، الٹ دے گا، پلٹ دے گا. یعنی اللہ مظلوموں کی نصرت میں شاعروں کے ساتھ ہے، وہ شریک ہے جو لا شریک ہے تو یہی. اچھا بھائی، تو اب انتصار مظلوم. عجیب بات یہ ہے کہ شاعری کی بھائی آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں جناب اشرف عباس صاحب؟ شعر کہنے کے انتظار میں، پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ایک لمبی بات چھیڑ دی تو اسے تلخیص دے دوں. تو دیکھو شاعری میں ایک تقسیم ہے اصناف کی، جیسے بیت 2 مصروں پہ مشتمل، مثلث 3 مصروں پہ مشتمل، مربع، مخمس، مصدق، اور آگے تک جاتا ہے 8 9 10 مصروں تک. تو اصناف شعر میں حیات اور صورت کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو ایک تقسیم ہے شاعری کی. دوسری تقسیم ہے موضوعات کی، جیسے جنگ نامے لکھے گئے فردوسی کا مشہور شاہ نامہ بہت مشہور ہے، عجیب و غریب جنگیں لکھی اس نے. اور جیسے مثنویاں لکھی گئیں موضوعات کی تقسیم، نل دمن عشقیہ مثنویہ، نل دمن یوسف زلیخا بہت مشہور مثنویاں ہیں. اچھا، پھر خمریات شراب پہ کہے گئے، یہ بھی بہت زیادہ پٹا ہوا موضوع ہے. اس جذبات ان کے اوپر تو بہت زیادہ شعر کہے گئے. منظر نگاری بہت کی گئی. بھائی اب یہ سننا، مشکل سے آپ لوگ پھنس گئے ہیں ادب کے فورم پر، ورنہ اب تک تو ممبر کے فورم پہ پھنستے تھے نا، دو چار جملے سنتے ہی جائیں. ادب کے اب بھائی بات یہ کہ ایک تقسیم شاعری کی صنف کے اعتبار سے، کتنے مصرے ہوں گے، کیا ہوگا، بحریں کیا ہوں گی. رباعی کی ایک مقصود بحر ہے اور اس کی بھی 108 بحریں ہیں، اور اس مقصود بحر کی بھی 108 بحریں ہیں. وہ جو 4 ہیں، 4 دائرے، ان سے 108 ضرب دے تو بنتے ہیں. تو اب یہ تو تقسیم ہوئی حیات کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے آپ نے سن لیا. قرآن مجید موضوع کو معین کرتا ہے. اب مذہبی موضوع، حمد، نعت اور انتصار مظلوم. ہم سب جانتے ہیں اللہ کی حمد، سارا مسلمان معاشرہ اس میں جتنے بھی شاعر پائے جاتے ہیں اس میں مشترک ہیں حمد میں. جنات رسول کی لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہی جاتی ہے، لیکن انتصار مظلوم ابو طالب سے لے کر شاہد نقوی اور شادان دہلوی تک سوائے اس فرقے کے کہیں اور نہیں ملتا. سچی بات تو یہی ہے. یہ شعراء ذی وقار تشریف فرما ہے، ان سب کا کنٹریبیوشن ہے مظلوم کے انتصار میں. اچھا بھائی، اب ہم یہاں تک تو آ گئے کہ انتصار مظلوم ہمارے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا. لیکن اب کیا کرو گے کہ سورہ یاسین میں کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو شعر نہیں سکھلایا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. میرے نبی کے زبان سے شعر نہیں نکلتا، یا ذکر نکلے گا یا قرآن نکلے گا. تو شعراء میں اچھے شعراء کی تعریف تو کر گیا، تو پھر رسول کو کیوں بچا دیا کہ شعر نہ کہنا، خبردار شعر نہ کہنا. تو کہا جانتے ہو کیا ہے شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے مبالغہ. شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے مبالغہ. اب آج کل حافظہ کام نہیں دے رہا، ورنہ ابھی جو میں نے شعر سنے ہیں نا اتنے سارے، ان اشعار میں مبالغہ تھا، اور میں اگر یاد رکھتا تو مثالیں بھی دے سکتا تھا. تو اب وہ اشعار تو چھوڑو، مبالغے کی ایک مثال دے دوں. جوش صاحب مرحوم اس کمرے میں بہت بیٹھا کرتے تھے، اس کمرے میں، اور میں نے انہیں بہت سنا اس کمرے میں. جناب شاہی صاحب اللہ ہوتے تھے، جناب شاہدہ صاحب. ان کی ایک نظم کا ایک شعر سنو.
मुबालगा देखो क्या है, अय बरुख मुसहफ़ गुलजारो, चिराग हरम गुंजगी हो, आये गुलबारी हो, कुरान बहार। कि महबूब के चेहरे की तारीफ है। एक बात भी सच्ची है, ये बताएं, एक बात भी, अय बरुख मुसहफ़ गुलजारो, चिराग हरम गुंजगी हो, आये गुलबारी हो, कुरान बहार। अय बक़द मौज रवा बरक़ तपा, सर्व सही शाख गुले ताज़ा हो, इल्हाम खरामान बहार। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, लेकिन सब झूठ है। और हम जो सुन रहे हैं ना, अगर झूठ हो तो हम मुकद्दर हो जाएं, हम झूठ समझ कर सुन रहे हैं। तो शायरी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? मुबालगा। तो समझ में आ गया ना। अब अगर पैगंबर को शेर सिखला देता और मेरा पैगंबर अली के फजाइल की हदीस बयान करता तो लोग कहते कि मुबालगा है। अब रसूल जो बोलेगा या जिक्र होगा या कुरान होगा। अगर फजीलत अली को जिक्र नहीं मानते तो कुरान ही मान लो। आखिर दावाना अनिल हम्दो लिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब अगर आप में भूखता हो तो दो चार शेर सुन लें। बहुत अच्छा है।